سیاحتی مقام گلمرگ میں دنیا کی تاریخی گرین گولف کورس کی شان رفتہ کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہاں دیگر کھیل مقابلوں کی طرح گولف کے ٹورنامنٹ منعقد کرنے کے متمنی ہیں۔ پیش ہے گلمرگ سے ہمارے نمائندے منیر حسین ہرا کی یہ خاص رپورٹ۔ سیاحتی مقام گلمرگ سرمائی کھیلوں کے لیے دنیا کی بہترین جگہ مانی جاتی ہے۔ گلمرگ میں ہی موجود تاریخی گرین گولف کورس کی شان رفتہ کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی اور کورونا وائرس کی وجہ سے اس گولف کورس کی دیکھ بھال بھی متاثر رہی۔ اگرچہ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گلمرگ گولف کورس کی شان رفتہ کو بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن جس سنجیدگی سے کام ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو پایا۔ وادی کے لوگ خاص کر نوجوان چاہتے ہیں کہ دیگر کھیلوں کی طرح گلمرگ میں بھی گولف مقابلوں کا انعقاد ہو۔ یہاں پر گولف کورس تو اچھا تھا، یہ اس کی خرابی کے ہونے کی وجہ سے یہ گولف کورس پیچھے چلا گیا تھوڑا۔ اب ہم امید کا جی ہمارا روزگار ہے، یہاں پر لوگ آئیں گے کھیلیں گے۔ کروڑوں روپے لگے گولف کورس کے ایک ایک ہول کو، 4 کروڑ روپے کا گراس فرانس سے منگوایا ہے، وہ لگایا ایک گول کو۔ گلمرگ آج کی نہیں ہے، گلمرگ 200 سال پہلے ہی ہے، تب بھی گولف کورس تھا۔ پہلی پہچان گلمرگ کی گولف کورس ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے کا کہنا ہے کہ گلمرگ میں گولف کورس کافی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے گولف کھیلنے والے لوگ یہاں آ سکتے ہیں۔ گولفر جو ہے نارملی ان کا اکنامک بیک گراؤنڈ اگر دیکھے تو تھوڑے سے میکزیمم لوگ جو ہے اچھی اکنامک بیک گراؤنڈ سے رہتے ہیں۔ ایون بامبے، پونے، دلی، اس کی جو پاتھ ویز بنانا ہے اور پھر پراپر لان وغیرہ ڈیولپ کرنا ہے، وہ اس کے لیے ایک سیپریٹ ادارہ بنا ہوا ہے، وہ اپنی سائڈ سے پریاس کر رہا ہے۔ یہاں ہیلی پیڈ کی اگر سویدھا ہو تو جو پرسنس نارملی گولف کھیلتے ہیں، ریچ بیک گراؤنڈ سے رہتے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر سے یہاں آ جائے، گولف کھیلے، یہاں کا موسم کا لطف اٹھائے، وہ بھی ہم پریاس کریں گے۔ واضح ہے کہ گلمرگ میں اس تاریخی گرین گولف کورس کو 1911 میں چالو کیا گیا تھا۔ یہاں پہلی گولف چیمپئن شپ 1922 میں کھیلی گئی۔ لوگ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ گلمرگ گولف کورس کی جانب خاص توجہ دی جائے۔ نیوز 18 اردو کے لیے گلمرگ سے منیر حسین ہرا کی رپورٹ۔ EDI پامپور میں ایک چیک ڈسٹریبیوشن پروگرام کا منعقد ہوا۔ اس میں LG کے مشیر بصیر احمد خان مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ 141 تربیت یافتہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں 11 کروڑ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ ڈائریکٹر EDI غلام محمد ڈار کے مطابق یہ نوجوان اب اپنا روزگار خود کما سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ EDI سے جو بھی نوجوان تربیت حاصل کرتے ہیں انہیں روزگار کی تلاش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ خود کئی افراد کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ یونٹ ہولڈرز کو، جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، جن کو ہم نے ٹرین کیا، جن کے ہم نے DPR فارمولیشن یہاں پہ کی، جن کے باضابطہ جو کاؤنسلنگ اور EDPs چلائیں ان کے لیے، ان کو آج ہم نے یہاں پہ آنریبل ایڈوائزر صاحب کے ہاتھوں ان تک جو ہے مالی معاونت چکوں کی صورت میں پہنچانے کی کوشش کی، جو قریباً 11 کروڑ کے آس پاس ہے۔ ہم نے بچوں کو، جب مان لیجئے جیسے کہ ہم پیرنٹس ان کے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ سیڈ کیپٹل جو ہے۔ ضلع پولیس پنچ کی ڈرگ سمگلنگ کے خلاف مہم جاری ہے۔ مینڈھڑ میں پولیس اور آرمی نے کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 7 کلو ہیروئن برآمد کی ہے۔ پولیس نے اس میں ملوث افراد کو بھی گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ مینڈھڑ کے دھرن علاقے میں ناکے کے دوران انہوں نے 3 کلو ہیروئن برآمد کر کے سمگلر کو بھی گرفتار کیا۔ پولیس نے کہا کہ گرسی علاقے میں فوج کے ساتھ مشترکہ تلاشی کارروائی کے دوران 4 کلو ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ سرچ وہاں سے 4 پیکٹ نارکوٹکس کے برآمد ہوئے، جو ہیروئن لائک سبسٹینسز جس کو لگ رہا ہے، اس میں بھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ پچھلے 20 دن میں تقریباً 11 کلو ہیروئن لائک سبسٹینسز ریکور۔
منشیات مخالف کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے جنرل بس اسٹینڈ کے قریب پھکی سے بھری 2 تھیلیوں کو ایک شخص کی تحویل سے برآمد کیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے مذکورہ شخص کو گرفتار کر کے کیس درج کر لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پھکی ایک گاڑی میں سنگم ٹرانسپورٹ کی جا رہی تھی۔ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد کارروائی کر کے گاڑی کو پھکی سمیت ضبط کر لیا۔ پونچھ کے میدھڑ میں این سی نے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ نئے اراضی قوانین کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سابق ایم ایل اے جاوید احمد رانا کی قیادت میں احتجاجیوں نے بی جے پی اور مرکزی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجیوں نے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے اور خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے نئے قوانین کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ہمارا 30-70 واپس نہیں آئے گا، 35 سے ہمارا واپس نہیں آئے گا۔ ہم عوام جو ہے، ہم عوام جس طریقے سے ہم نے پاکستان کی شیلنگ کا مقابلہ کیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی پراکسی وار کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے گولے کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، مودی سرکار کی جو قلم چلتی ہے وہاں۔ پینتھرز پارٹی کے چیئرمین ہرش دیو سنگھ نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت جموں کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے جموں کے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے وعدے تو کیے مگر جموں کو صرف ٹول پلازہ ہی ملے۔ انہوں نے اراضی قانون اور ریاست کے درجے کے معاملے پر بھی مرکز پر نشانہ سادھا۔ یہاں کا کنٹریکچول جو ہے، یہاں کا ڈیلی ویجر جو ہے وہ بھی سڑکوں کے اوپر بیٹھا ہے، چاہے وہ پی ایچ ای کا ہے، چاہے وہ پی ڈبلیو ڈی کا ہے، چاہے وہ بجلی وبھاگ کا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور کیندر سرکار بھی جو ہے وہ سیدھے بات کرتی ہے کشمیر کے لوگوں سے یا لداخ کے لوگوں سے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ لداخ کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی زمینیں اور آپ کے جابز کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز بنائے جائیں گے، آپ کے کلچر اور آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اگر لداخ کے لیے آپ قانون بنانے کے لیے تیار ہیں تو جموں کے لیے کیوں نہیں؟ جموں کو بھی اسپیشل کنسیشنز دی جا سکتی ہیں، لیکن کنسیشن دینے کے بجائے آپ نے جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی ہم سے چھین لیا۔ شہید میجر پی پرشوتم اور دیگر 5 بہادر جوانوں کو بادامی باغ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 1999 میں بادامی باغ میں ہوئے فدائین حملے میں پرشوتم اور ان کے ساتھی بی داس، حوالدار پی کے مہارانا، چودھری رام جی بھائی، محمد رضا الحق اور سی رادھا کرشنن نے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ شہید میجر پبلک ریلیشنز افسر ڈیفنس کے طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس دوران ملیٹنٹوں نے ان کے دفتر پر حملہ کیا تھا۔ وہ اور ان کے ساتھیوں نے میڈیا نمائندوں کی جان بچانے کی کوشش کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وولر پریمیئر لیگ کا آج فائنل مقابلہ کھیلا گیا۔ یہ مقابلہ بین الاقوامی کرکٹر پرویز رسول کی قیادت والی بجبہاڑا سپورٹس اور عابد نبی کی قیادت والی کشمیر زوسٹ سٹرائکرز کے درمیان کھیلا گیا۔ تازرو سوپور کے شیخ العالم کرکٹ سٹیڈیم میں میچ کھیلا گیا۔ یہ مقابلہ بجبہاڑا نے 3 رنوں سے اپنے نام کیا۔ پرویز رسول نے کہا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ کھلاڑیوں کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ٹورنامنٹس کی وجہ سے ہی کھلاڑی رنجی اور آئی پی ایل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ وہ ایسے ٹورنامنٹس 2015 سے منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی مدد سے نوجوان نسل کو منشیات سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے۔ آنے والے ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ اچھے کرکٹرز کو پروڈیوس کر پائیں گے۔ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں گے، پچھلے 1-2 سال سے تھوڑا بہت کام سٹارٹ ہو رہا ہے، مطلب ڈسٹرکٹس میں ہی کرکٹ چلا جا رہا ہے۔ ادروائز یہ ایک جگہ کھیلا جاتا تھا، ایک گراؤنڈ میں کھیلا جاتا تھا، اب یہ ہر جگہ جا رہا ہے۔ اب ہر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ اگر آپ رانجی کی بات کریں گے، اچھے کشتواڑ کا لڑکا کھیل رہا ہے، بدرواہ کا لڑکا کھیل رہا ہے، پلوامہ کا لڑکا کھیل رہا ہے، اننت ناگ کا، بارہ مولہ کا، اور ایسا ہی نہیں کھیل ہی نہیں رہی ہے، وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں۔ وہاں پہ میچ آ کے پہلے میچ میں 5 وکٹ لے رہے ہیں، 6 وکٹ لے رہے ہیں، 100 مار رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی پازیٹیو مجھے لگ رہا ہے یہ چیز ہے۔ ہمارا صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جس کی بنا پر ہم نے 2015 سے یہاں پر یہ وولر پریمیئر لیگ جو شروع کی ہے۔ نمبر 1 ہے سیو وولر سیو واٹر باڈیز۔ نمبر 2 ہے جو اس وقت نشے کی لت لگ چکی ہے بچوں کو، ہم ان کو دور اس سے رکھنا چاہتے ہیں۔ نارتھ کشمیر میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، لیکن نکھارنے والا اسے کوئی نہیں تھا۔ یہ پلیٹ فارم ہم نے اسی وجہ کے لیے بنایا ہے کہ تاکہ جو وہ ٹیلنٹ ہے وہ۔ ضلع پولیس رامبن کی جانب سے شہید پولیس جوانوں کی یاد میں منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ضلع پولیس لائن چندروگ رامبن میں منعقد کیا گیا۔ فائنل میچ
सोनाली रामबन और चंद्रुक की टीमों के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट की फातेह टीम चंद्रुक रामबन रही। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से जिला भर में खेल कूद की सरगर्मियों का मकसद पहाड़ी जिला रामबन में हुनर को प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। SSP रामबन ने कहा कि जिले से 2 टीमों का इंतखाब किया जाएगा जो बाद में जम्मू और श्रीनगर में बाकी टीमों के साथ मुकाबला करेगी। बैकवर्ड एरियाज हैं, जो हमारी पहाड़ी एरिया है, इनमें प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, जो बहुत हिडन टैलेंट है, इसको निखारने की जरूरत है, इसको उभारने की जरूरत है। तो यहाँ से हम 2 टीम्स सिलेक्ट करेंगे और एक टीम अंडर 19 की सिलेक्ट होगी। उनको जम्मू में कंपटीशन होगा, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और टीम्स आएंगी, उनमें से भी जो सिलेक्ट होंगे उनको फिर जोनल लेवल पे कश्मीर जोन और जम्मू जोन के बीच में टूर्नामेंट होंगे। हमारे क्रिकेट एसोसिएशन भी उन पे नज़र रखे हुए होगी। जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे, मुझे उम्मीद है कि उनको आगे भी खेलने का चांस मिलेगा। मे बी हमारी रांची टीम में भी उनको सिलेक्ट किया जा सकता है। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जिला जानिब से जिला पुलवामा में इंटर जोन एथलीट मुकाबलों का एहतमाम किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में मुनक्कदा मुकाबलों का DC पुलवामा डॉक्टर रघु लांगर ने इफ्तिताह किया। 3 रोज तक जारी रहने वाले इन मुकाबलों में जिला पुलवामा के सभी तालीमी ब्लॉकों के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत खेल मुकाबले मुनक्किद होंगे। DC ने कहा कि ऐसे मुकाबलों से नौजवानों की सलाहियतों को उभारने का मौका मिलेगा। खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसे मुकाबलों से वो तनाव से बाहर आएंगे। के बाद हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें यहाँ पे खेलने का मौका मिला है। हम घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे और हम कहीं स्कूल भी बंद थे, हम कहीं खेल नहीं पाते थे। मसलन हमारे जो घर में छोटे ग्राउंड थे वहाँ पे भी हम खेल नहीं पाते थे। बहुत दिक्कतें हो रही थी हम लोगों को घर में, हम कहीं पे भी एंजॉय नहीं कर सकते। हम बहुत देर के बाद तकरीबन 6 महीने 7 महीने के बाद यहाँ पे खेलने आए और यहाँ पे एथलीट्स के साथ एथलीट मीट में पार्टिसिपेट। सब जिला तराल के दूरफ्तादा गुज्जर बस्ती इलाके शाहजन में दहाइयों बाद सड़क तामीर हुई है। शाहजन एक पहाड़ी पर आबाद है। पिछले 50 सालों से वहां मुकीम आबादी सड़क तामीर करने की मांग कर रहे थे। PMGSY के तहत इस साल 5 किलोमीटर सड़क पर मैगडम बिछाया गया। 2 किलोमीटर पर तामीराती काम जारी है। सड़क की तामीर से मकामी आबादी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। ये सड़क इंजीनियरिंग की खूबसूरत मिसाल भी पेश कर रही है। अगरचे सड़क पर ताख़ीर से काम हुआ, लेकिन इस इलाके तक सड़क पहुंचाने में इंजीनियरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़क की तामीर के दौरान एक रूलर और JCB हादसे का शिकार हो गए। मकामी आबादी ने सड़क की तामीर पर महकमे का शुक्रिया अदा किया। ठीक हो गया, इधर तक हमें बहुत फ़ायदा है, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। घास शास जो है वो गाड़ी यहाँ तक आती है, फ़ायदा है, लेकिन इससे ऊपर भी ये जानी चाहिए, फिर इसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हम नहीं तो अधूरी अगर रहेगी फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम तो गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये काम दिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है जहाँ पे यहाँ से मतलब इन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मतलब घास वगैरह या कोई भी राशन वगैरह जो भी यहाँ से ले जाना पड़ता था, तो दैट वाज वेरी क्रूशल फॉर देम। तो अभी जो रोड आया है, इस रोड की वजह से, इस रोड की बदौलत इनके लिए मतलब ये बहुत आसाइश बन चुकी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों की तामीर से गंदो डदकी भेलिसा के लोगों में खुशी है। लोगों ने कहा कि अब वो स्कूल, अस्पताल और काम की जगहों पर आसानी से जा सकते हैं। गंदो के BDC चेयरमैन ने मरकजी सरकार और डोडा उधमपुर के MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, डदकी पंचायत जिला डोडा का एक दूर दराज इलाका है और इस पंचायत में 80 लोग क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम है। इन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरक्की की राह को हमगार करेंगे और ये शुरुआत हो गई है। इससे हम थोड़ी सी तसल्ली बख्शेंगे। आज काम शुरू हो गया है और हमारी रोड बन गई है। काई रोड जो है हमारी आज इस पे ब्लैक टॉप हो रहा है। गर्दा खाने से हम लोग बच गए और हमारे लोग यहाँ डडकाई जो गांव है ये 100% ST पॉपुलेशन है। आवाम की तरफ से मैं आप डिपार्टमेंट को, डॉक्टर जितेंद्र को और जितने भी हमारे ठेकेदार, जितने भी हमारे इसके हैं, सबको मैं अपनी तरफ से मुबारक। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।